تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ بغیر کسی دیری کے۔ مدینے کے آسمان پر چاندنی برس رہی تھی، لیکن ہوا میں کوئی انجانی سی بے چینی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر نماز مکمل کر کے دعا مانگ رہی تھیں۔ اسی وقت اچانک دور جنگل کی طرف سے شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی۔ وہ فکر بند ہو گئیں۔ اصل میں مدینے کے شہر پر ایک پہاڑ کے کنارے باغی جنگل میں شیر کے علاوہ اور بھی کئی خونخوار جانوروں کا خطرہ رہتا تھا، اور اس جنگل کے دوسرے کنارے پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ عورت بہت ہی غریب تھی، اکثر دن بھوکی ہی رہتی، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کا علم نہ تھا۔ پھر اگلے دن کسی ضرورت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئیں۔ گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے دروازے پر پہنچ کر رک گئیں۔ اندر سے محبوب والد کی آواز آ رہی تھی۔ دروازے کے قریب کھڑی ہو کر دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بات چیت فرما رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے تھے، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو مدینے کی سرحد پر پہاڑ کے کنارے جنگل کے اس پار ایک بیوہ عورت رہتی ہے جس کا شوہر جنگل میں شہید ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہی غریب ہے اور بڑی تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے۔ آج 2 دن سے بھوکی ہے، اسے کچھ کھانا پہنچانا ہوگا۔ اس کی مدد کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہاں کیسے جائیں؟ اس بیوہ کے گھر جانے کے لیے تو جنگل سے گزرنا ہوگا، اور سنا ہے وہاں درندے جانوروں کا خطرہ ہے۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خوف کی کوئی ضرورت نہیں، درندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا، جب میرے ابا جان ایک بیوہ کے بارے میں بات فرما رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہ ہو؟ میں تو ان کی بیٹی ہوں، میں کیسے پیچھے رہ سکتی ہوں؟ وہ گھر کے اندر داخل نہ ہوئیں بلکہ واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ اصل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی رحم دل تھیں۔ بیوہ کی یہ حالت سن کر ان کا دل ٹوٹنے لگا، اس لیے وہ تیزی سے اپنے گھر واپس آئیں۔ گھر پہنچ کر خود اپنے ہاتھوں سے 2 روٹیاں بنائیں، کچھ کھجوریں لیں، پھر جیسے ہی نکلنے لگیں اسی وقت سلمہ گھر میں داخل ہوئیں۔ سلمہ کر کے بولیں، اے فاطمہ، میں تمہارے پاس آئی تھی، لیکن تم کہاں جا رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، مدینے کی پہاڑی سرحد کے اس پار جنگل کے کنارے ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اسے کچھ کھانے کو دینے جا رہی ہوں، وہ آج 2 دن سے بھوکی ہے۔ یہ بات سن کر وہ خاتون حیران ہو کر بولیں، تم وہاں کیسے جاؤ گی؟ وہاں جانے کے لیے تو جنگل پار کرنا ہوگا، اور وہاں تو درندہ جانوروں کا خطرہ ہے۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتی اس دنیا میں ہر شے اللہ کی مخلوق ہے، اور جنگل کے درندے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گرم تپتی ریت اور صحرا کے راستے اس طرف روانہ ہو گئیں۔ کچھ ہی دیر میں سورج مغرب کی جانب جھکنے لگا۔ اندھیرا گہرا ہونے سے پہلے ہرن اپنی منزل کی جانب دوڑنے لگے، پرندے اپنے گھونسلوں میں واپس آ کر آرام کرنے لگے، شیر اور دیگر خونخوار جانور اپنے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے فرمانے لگے، تم جاؤ اس بیوہ عورت کو کچھ کھانے کو دے آؤ، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے بھیجنے سے پہلے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بیوہ کی مدد کے لیے روانہ ہو چکی ہیں۔ پھر ایک صحابی بھی اسی نیت سے روانہ ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اجنبی راستے سے جنگل کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ادھر وہ صحابی بھی جنگل میں داخل ہو چکے تھے، وہ بھی آگے ہی بڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر ایک
شیر ان کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ اچانک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا کہ زمین تو نہیں کانپ رہی، لیکن کوئی سایہ خاموشی سے ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر بھی آگے بڑھتی گئیں۔ تب انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ رک گئیں۔ جب وہ شیر ان کے قریب آیا تب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوف نہ آیا۔ انہوں نے سیدھی نظر سے اس شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور پرسکون آواز میں فرمایا، اے جنگل کے شیر، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ اللہ کے حکم سے تم پرسکون ہو جاؤ۔ کیا تم نہیں جانتے اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھوکے کو کھانا دیا جائے اور میں اسی مقصد سے نکلی ہوں۔ یہ بات کہتے ہی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے حکم سے اس شیر کی زبان کھل گئی۔ شیر آہستہ آہستہ اپنا سر جھکانے لگا، ماں فاطمہ کے دامنوں کے پاس بیٹھ گیا، اپنے پنجے زمین پر رکھ دیے، اپنی لمبی دم کو زمین پر پھیلا کر بولا، اے خاتون جنت، جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرا سلام قبول فرمائیں اور میرا سلام رحمت دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم تک پہنچا دیجیے۔ میں تو آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا بلکہ آپ کی حفاظت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جس نبی کو پیدا نہ کیا جاتا تو یہ کائنات ہی پیدا نہ ہوتی۔ اس مہربان نبی کی بیٹی کو ہم کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہم اگرچہ جنگل کے درندے ہیں لیکن ایک جھلک اس مہربان نبی کے چہرہ مبارک کی دیکھنے کے لیے ہمارے دل تڑپتے رہتے ہیں۔ اے خاتون جنت، آپ حکم فرمائیں، میں آپ کی کون سی خدمت کر سکتا ہوں؟ یہ سارا واقعہ دور سے وہ صحابی دیکھ رہے تھے اور حیرت اور شوق میں ڈوب گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور روتے ہوئے وہ کہنے لگے، اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، لیکن جس نبی کو جنگل کا شیر پہچانتا ہے اسی نبی کو آج بھی کافر اور مشرکین نہیں پہچان رہے ہیں۔ اے اللہ، تو انہیں ہدایت کی راہ دکھا۔ پھر وہ صحابی خوشی خوشی یہ خبر دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس روانہ ہو گئے اور ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگہبانی کرتے ہوئے وہی شیر جنگل پار کرا کر اس بیوہ عورت کے گھر کی طرف لے جانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بیوہ کے گھر کے قریب پہنچ گئیں۔ ادھر اس بیوہ عورت گھر کے اندر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ، اب تو 3 دن ہو گئے میرے چولہے میں آگ نہیں جلی، بھوک برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ اے میرے رب، تو تو رحم کا سمندر ہے، تو کوئی وسیلہ بنا دے۔ ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ بیوہ عورت بولی، کون ہے؟ باہر دروازے کے باہر سے آواز آئی، میں ہوں، فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ یہ سن کر وہ بیوہ عورت بے حد خوش ہو گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر داخل ہوئیں اور جب اس بیوہ عورت نے وہ کھانے کے سامان دیکھے تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ وہیں شیر دوبارہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حفاظت کرتا ہوا ساتھ چلنے لگا۔ جنگل کے قریبی علاقے کا سب سے دولت مند شخص کا چرواہا روزانہ اپنی بہت سی بھیڑ چرانے کے لیے وہاں آتا تھا۔ اس دن بھی وہ بھیڑ چرا رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شیر عورت کو محفوظ طریقے سے ساتھ لے جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ دراصل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہچانتا نہ تھا، اس لیے یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ چرواہے نے اپنی بھیڑ وہیں چھوڑ دی اور اس طرف دھیان سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد شیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنگل سے باہر چھوڑ کر واپس جنگل میں داخل ہو گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے کہ اسی وقت وہ صحابی آ گئے اور سارا واقعہ سنا دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں، وہ تو اللہ کی پسندیدہ بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی سردارنی کا درجہ عطا فرمایا ہے، لہٰذا اگر کوئی سچائی اور حق کے راستے پر ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ واقعہ صحابہ اکرام کے درمیان بڑی تیزی سے پھیل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ، یہ تو ایک عجیب و غریب معجزہ نما واقعہ ہے۔ ادھر وہ چرواہا اپنی بھیڑوں کے پاس آیا تو دیکھا کہ ایک بھیڑ غائب ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے دل میں سوچا شاید شیر نے ایک بھیڑ کھا لی ہو۔ وہ فکر مند ہو گیا کہ مالک کو کیا جواب دوں گا۔ تبھی اچانک وہی شیر جنگل سے نکل کر اس چرواہے کے قریب آنے لگا۔ چرواہا ڈر کے مارے کانپنے لگا، سوچنے لگا اب کیا ہوگا، شاید یہ شیر مجھے مار ڈالے گا، لیکن نہیں، اللہ کے حکم سے شیر کی زبان دوبارہ کھل گئی۔ شیر بولنے لگا، اے اجنبی شخص، تیری کوئی بھی بھیڑ غائب نہیں ہوئی، سب بالکل محفوظ ہیں، لیکن افسوس تو اب تک ایمان نہیں لایا، ابھی بھی تم چرواہی کر رہے ہو، جبکہ جنگل کے خونخوار درندے بھی رحمت عالم محبوب دو جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے اور تم اب تک انہیں پہچان نہ سکے۔ ابھی بھی وقت ہے، چلے جاؤ، دو جہان کے بادشاہ رحمت للعالمین محمد کے پاس کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ میں جنگل کا شیر تمہیں وعدہ دیتا ہوں، تمہاری ایک بھی بھیڑ کو کھانا تو دور، میں انہیں چھوؤں گا بھی نہیں جب تک تم واپس نہ آؤ، میں خود ان کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ شیر کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر چرواہا حیرت سے گونگا ہو گیا، اس کے لب خاموش تھے، صرف آنکھیں اس شیر کی طرف تک رہی تھیں۔ پھر اس نے دیر نہ کی، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ ہو گیا۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ، آج ایک چرواہا آپ کے پاس کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، لیکن یہ خبر اسے زمین کے کسی انسان نے نہیں دی، یہ پیغام اسے دیا ہے جنگل کے شیر نے، جائیے اس کا استقبال کیجیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد دور سے ایک شخص آتا دکھائی دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ تمہیں تو ایمان لانا تھا، کاش تھوڑا پہلے آتے تو وہ بہتر ہوتا۔ نبی کے منہ سے یہ بات سن کر چرواہا حیرت زدہ رہ گیا، سوچنے لگا نبی کریم کو کیسے معلوم ہوا۔ پھر اس نے عرض کیا، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، مجھے نہ صرف یہ خبر ہے کہ بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں جنگل کے شیر نے بھیجا ہے۔ یہ سن کر چرواہا خاموش ہو گیا، کوئی سوال نہ کیا، بس عرض کیا، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے اور مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ ادھر ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بیٹھی تھیں، تب چھوٹے حسن اور حسین اپنے تختیوں پر کچھ لکھ کر ان کے پاس آئے۔ دونوں نے کہا، امی جان بتائیے تو کس کا خط خوبصورت ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں کے خط دیکھے، لیکن یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، کس کی تعریف کریں اور کس کا دل دکھائیں، کیونکہ دونوں سے بہت ہی محبت تھی۔ لہٰذا بنا کسی کو ناراض کیے پیار سے فرمایا، بیٹا تم لوگ اپنے نانا جان کے پاس جاؤ اور انہیں اپنا لکھا ہوا دکھاؤ، وہی بتا دیں گے تم دونوں میں سے کس کی لکھائی سب سے خوبصورت ہے۔ ماں کی بات مان کر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ وہاں حاضر ہو کر نہایت ادب سے عرض کیا، نانا جان بتائیے تو صحیح، ہم دونوں میں سے کس کی لکھائی سب سے اچھی ہے؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ آپ دونوں کو برابر پیار کرتے تھے، ایسے میں کس کو جتائیں اور کس کو ہرائیں؟ آپ کسی کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے خاموش ہو گئے۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی فیصلہ نہ دے کر فرمایا، اچھا تم لوگ ذرا انتظار کرو۔ رب العالمین کی بارگاہ سے ایک سیب لے کر حاضر ہوئے
اور فرمایا یا رسول اللہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ یہ سیب لکھائیوں کے اوپر پھینک دیجئے، اس کی لکھائی پر جا گرے وہی سب سے خوبصورت ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، دونوں کی لکھائی کو سامنے رکھا اور اللہ کی بے پایا عظمت دیکھو، جیسے ہی سیب کو پھینکا گیا وہ دو ٹکڑے ہو کر دونوں کی تختیوں پر جا گرا، لہٰذا دونوں بچے خوشی سے جھوم اٹھے اور خوش ہو کر گھر واپس چلے گئے۔ اسی زمانے میں ایک ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، وہ بہت بااثر حاکم تھا۔ اس کا نام اتنا مشہور تھا کہ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک سب اسے ایک ہی نام سے پہچانتے تھے۔ دولت کی اسے کوئی کمی نہ تھی، سینکڑوں غلام اور لونڈیاں تھیں اور گھوڑے اس کے پاس بکثرت تھے۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو بے مثال حسین جمیل اور نہایت ذہین و فطین تھی، جو کچھ وہ چاہتی فوراً مہیا کرا دیا جاتا۔ قیمتی زیورات، عمدہ لباس، شاہی محل کی چمک دھمک سب کچھ اس کے قدموں میں تھا، مگر کہیں نہ کہیں دل میں ایک انجانی سی خلا تھی۔ رات کے سناٹے میں وہ اکثر تنہا کھڑکی کے پاس بیٹھتی اور خاموشی سے سوچتی، کیا میں واقعی خوش ہوں؟ میرے پاس سب کچھ ہے پھر بھی لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں۔ ایک دن وہی خلا اسے روشنی کی طرف لے گئی۔ ایک دن ایک بزرگ فقیر ان کے محل میں آئے۔ شہزادی نے خود اپنے ہاتھوں سے اس فقیر کو کھانا پیش کیا۔ تبھی اس فقیر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ سنایا، جس کی پاکیزگی، سخاوت اور تقویٰ کے ایسے واقعات سنائے جن کی مثال دنیا میں نایاب ہے۔ راجکماری یہ واقعہ سن کر آبدہ ہو گئی، حیرت سے پوچھنے لگی، اچھا فقیر صاحب، ایک ایسی عورت جس کے پاس نہ سونا تھا نہ کوئی سلطنت، وہ کیسے لوگوں کے دلوں میں اتنی بڑی جگہ بنا گئی؟ وہ کیسے عورتوں کی سردار بن گئی؟ تب فقیر نے کہا، وہ اللہ کی رضا کے لیے سخاوت کرنے والی تھیں، جن کا دل اتنا نرم تھا کہ وہ خود بھوکی رہتی اور دوسروں کو کھانا کھلاتی تھیں۔ وہ انسانیت کا ایک روشن چراغ تھیں۔ یہ باتیں کہہ کر فقیر صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پھر راجکماری اپنے بستر پر لیٹی سوچنے لگی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان اوصاف، عظمت اور کردار کی بلندیوں کے بارے میں۔ تبھی اس کے دل میں ایک شدید خواہش پیدا ہوئی، کاش میں ایک بار اپنی آنکھوں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ سکتی۔ اگلے دن صبح راجکماری نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں صرف ایک بار مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی آنکھوں سے اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ جو سوچا وہی کیا۔ والد سے اجازت لے کر بے شمار تحفے اور غلاموں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ راجکماری نے سوچا تھا کہ قیمتی تحفے اور غلاموں کی موجودگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حیران کر دے گی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، جس عورت کی پاکیزگی میں نے صرف سنی ہے، آج میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی۔ لیکن جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس تصور سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ جب وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ آپ ان تحفوں کو ایسے قبول کر رہی ہیں جیسے دنیا کی کوئی چیز ہی نہیں ہو۔ زیادہ تر قیمتی اشیاء کو ایک طرف رکھ دیا اور خود مہمانوں کی مہمان نوازی کے انتظام میں لگ گئیں۔ پھر ایک شخص سے فرمایا، جاؤ فقیروں اور مسکینوں کو خبر دے دو۔ پھر جب وہ غریب اور مسکین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھانے پینے کا سامان، کپڑے اور دیگر چیزیں ان میں تقسیم کر دیں اور قیمتی ہیرے جواہرات اور موتی بیت المال میں جمع کروا دیے۔ یہ تمام منظر دیکھ کر راجکماری حیرت اور تعجب میں غرق ہو گئی۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بس دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، اتنا کچھ دیا مگر اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا، یہ کیسی ہستی ہے؟ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سکون بھری آواز میں فرمانے لگیں، تم رنج نہ کرو بہن، تم نے جو مال مجھے دیا ہے وہ میں نے دل کی گہرائی سے قبول کیا ہے، پھر بھی میں نے یہ سب کیوں بانٹ دیا جانتی ہو؟ اس لیے کہ انسان کا حق صرف اسی مال پر ہوتا ہے جو اس کے جینے کے لیے ضروری ہو، اس سے زیادہ مال اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں جائز نہیں ہوتا، اور جو لوگ وہ زائد مال جمع کر لیتے ہیں حقیقت میں اس کے مالک وہ نہیں بلکہ ملک کے نادار، بے سہارا اور غریب عوام ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے ان کے حق کا مال انہی کو واپس دے کر اپنے بوجھ کو ہلکا کر لیا ہے۔ تب راجکماری یہ منظر دیکھ کر مزید حیران رہ گئی۔ وہ خود سے کہنے لگی، جو عورت قیمتی زیورات اور لباس کا ذرہ برابر بھی اپنے لیے نہ رکھ کر سب کچھ بید طریقہ بانٹ دیتی ہے، وہ ہرگز دنیا کی عورت نہیں ہو سکتی، وہ تو ضرور جنت کی حور ہے۔ پھر راجکماری عرض کرنے لگی، اے نبی لگتے جگر حضرت فاطمہ، آپ سے ملاقات کے بعد میرا سارا غرور خاک میں مل گیا، آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ میں پوری زندگی آپ کے کردار اور عمل کو یاد رکھ کر چل سکوں۔ اس کے بعد اس رات راجکماری اپنے وطن شام کی طرف واپس روانہ ہو گئی، مگر اس کا دل جیسے مدینہ میں ہی رہ گیا۔ پھر ایک دن رات کو وہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر دعا کرنے لگی، اللہ میں نہیں جانتی کہ میں صحیح راستے پر ہوں یا نہیں، میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درجے زندگی سے محبت کی ہے، اگر میرا یہ راستہ تیرا پسندیدہ ہو تو مجھے قوت عطا فرما تاکہ میں پوری زندگی اسی راہ پر قائم رکھ سکوں۔ پھر اگلی صبح راجکماری نے اپنے تمام سونے چاندی کے زیورات اکٹھا کیے اور محل کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ تب اس کے والد حیرت سے پوچھنے لگے، بیٹی تم یہ کیا کرنا چاہتی ہو؟ راجکماری نے کہا، ابا جان، آج سے میں راجکماری نہیں رہی، آج سے میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی کار ہوں، وہ جو کرتی تھیں میں بھی وہی کرنا چاہتی ہوں، میں بھوکے اور بے سہارا لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتی ہوں۔ اس کے والد حیرت سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ تب راجکماری بولی، ابا جان، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنی موت سے پہلے ایک بھوکے کو کھانا دے سکوں، ایک ننگے کو لباس پہنا سکوں، ایک روتی ہوئی ماں کی آنکھوں کے آنسو پونچھ سکوں۔ ایک دن جب سورج کی سنہری روشنی مشرقی افق پر رنگ بکھیر رہی تھی تو شہزادی ایک بیرونی سفر پر روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ چند وفادار غلام، ضروری خزانے کی قیمتی تحفے اور شاہی سواری کے لیے سجی ہوئی سواریوں کا قافلہ تھا۔ سفر میں کچھ دور آگے بڑھنے کے بعد جب ان کا قافلہ ایک سنسان راستے سے گزر رہا تھا، اچانک شہزادی کی نظر ایک دل دہلا دینے والے منظر پر پڑی۔ ایک درخت کے نیچے ایک ماں اور اس کا چھوٹا سا بچہ بیٹھے تھے۔ شدید تھکن اور ناقابل برداشت بھوک کی اذیت میں مبتلا اس ماں کی آنکھوں میں خوف اور ناامیدی تھی۔ شہزادی اچانک رک گئی، ان کے دل کے اندر جیسے کچھ ہلچل مچ گئی ہو۔ اس بے سہارا ماں کی طرف آگے بڑھی اور پوچھا، اے ماں، آپ یہاں ایسی حالت میں کیوں بیٹھی ہیں؟ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ عورت نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، چند سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تب سے ہم بے سہارا ہو گئے، نہ کام ہے، نہ کھانا، نہ کوئی سہارا، کئی دنوں سے کچھ اچھا کھایا نہیں، بھوک اور بے بسی میں آج یہاں سڑک کنارے بیٹھی ہوں۔
یہ باتیں سن کر شہزادی کا دل جیسے رونے لگا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر وہ اپنے غلاموں کی طرف دیکھ کر بولی، میرے پاس جتنا کھانا، پیسہ، زیور ہیں، سب اس ماں اور بچے کو دے دو۔ غلام حیرت سے دیکھتے رہ گئے، ایسی سخاوت، ایسی بے غرضی انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ شہزادی کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو چکی تھیں، ان کی یہ سخاوت زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھی۔ تب وہ بے سہارا عورت حیرت سے پوچھنے لگی، تم کون ہو؟ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، تم تو کوئی عام انسان نہیں لگتی، اس طرح سب کچھ کون دیتا ہے؟ شہزادی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروی کار ہوں، ان کا کردار ہی میری زندگی کا اجالا ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسانیت کے لیے دینا اور محبت بانٹنا ہی اصل صحیح راستہ ہے۔ اگر میرے پاس جو کچھ ہے اس سے کسی کی آنکھوں کے آنسو پوچھ سکوں تو وہی ہوگا میری بادشاہی۔ یہ کہہ کر شہزادی دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئیں۔ یہ سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی، حیرت بھری نظروں سے شہزادی کی طرف دیکھتی رہی۔ اس وقت ان کی نظر میں وہ شہزادی صرف ایک عورت نہ تھی، وہ انسانیت کی ایک فرشتہ تھی۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے جیسا نہ صحیح، ان کے تو ہم پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی دل کھول دے اور ہمیں بھی تھوڑی بہت ثقافت نصیب فرما۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، ساتھ ہی ساتھ ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ویڈیو کو صدقہ سمجھ کر شیئر ضرور کر دیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل الیاس وائس آف اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔